اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اے پیغمبر ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے شیطان نے دکھ اور آزار پہنچایا ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنے پیر کو زمین پر ماریے، یہ ٹھنڈا پانی ہے جس سے غسل بھی کیجیے اور پینے میں بھی استعمال کیجیے، اور ہم نے انہیں ان کی اہلیہ اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور عطا کر دیے تاکہ ہماری رحمت ان پر نازل ہو اور عقل والوں کے لیے نصیحت بنے۔ اور اے ایوب، آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لیجئے اور اس سے ماریے اور قسم نہ توڑیے، یقیناً ہم نے آپ کو صابر پایا۔ وہ بہترین بندے تھے اور وہ واقعی اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ ایوب بہترین بندے تھے، واقعی اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ اور ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا تذکرہ کیجئے جو سب کے سب ہاتھوں سے عمل کرنے والے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بے شک ہم نے ان سب کو ایک خاص کام کے لیے منتخب فرمایا تھا، آخرت کے حقیقی گھر کو یاد کرنے کے لیے، اور یقیناً وہ سب کے سب ہمارے نزدیک منتخب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اے پیغمبر، آپ اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کیجئے، یہ سب کے سب بہترین لوگ تھے۔ سورہ صاد کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کے ضمن میں انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ تفسیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو تذکرہ کیا گیا جس کے اندر ان جلیل القدر انبیاء کرام کی آزمائش کی گئی، اور وہ لوگ ان آزمائش میں کامیاب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط ان لوگوں نے کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بھی چند انبیاء کرام کو یاد کرنے کا، چند انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنے کا، ان کی زندگی کو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا جا رہا ہے۔ لہذا پہلی 2-3 آیتوں کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 5-6 اور نبیوں کے بارے میں بھی اشارتاً تذکرہ یہاں پر کر دیا گیا ہے۔
اس سے پہلی آیت کے اندر کہا گیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے پیغمبر ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے، ان کا تذکرہ کیجیے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا کہ ان کو سخت ترین کوئی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ صرف ان کی وفادار بیوی کے علاوہ سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب وہ ان مشکل دور سے گزرنے لگے اور اس سخت ترین بیماری کا جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو صرف اور صرف ان کے ساتھ ان کی وفادار بیوی ہی رہ گئی جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور باقی سب کے سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا دی اس طور پر کہ ان کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے پیر کو زمین پر ماریے، آپ اپنے پیر کو زمین پر ماریے۔ لہذا اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس پانی سے آپ غسل بھی کیجیے اور اس کو پینے میں بھی استعمال کیجیے۔ چنانچہ اس پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا حاصل ہوئی اور ان کی صحت پھر سے پہلے کی طرح لوٹ آئی۔ اس کے بعد چونکہ اس پورے مشکل دور میں حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ان کی جتنی اولادیں جو ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ سب کے سب لوٹ کر آ بھی گئیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائیں، اور زیادہ پوتے اور پوتیوں کی کثرت ہو گئی۔ بلکہ قرآن نے کہا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنے پہلے تھے اتنے ہی اور آل و اولاد سے ان کو نواز دیا گیا، تاکہ رحمۃ منا و ذکر لأولی الالباب۔ قرآن نے کہا کہ اس پورے واقعے کا دو مقصد ہے، ایک تو ہماری رحمت کا خاص نزول کن پر ہو، ایوب علیہ السلام پر ہو، اور دوسرا مقصد یہ تھا تاکہ عقل والوں کو نصیحت حاصل ہو کہ دیکھو اگر صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی اگر صبر کے ساتھ مضبوطی سے زندگی کو گزارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کو اس کا پھل بھی ملتا ہے اور مشکل وقت ختم ہوتا ہے، اور پھر آگے کامیابی کے راستے اس کا منتظر رہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر عقل والوں کے لیے ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر نصیحت کا سامان۔ لہذا کہا اے پیغمبر آپ ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کیجیے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا اس طور پر کہ مجھے شیطان نے دکھ اور آزار سے چھوا ہے، یعنی شیطان نے مجھے دکھ اور آزار میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے، یہ ٹھنڈا پانی ہے جس سے آپ غسل بھی کیجیے اور اس کو پینے میں بھی استعمال کیجیے۔ اس کے ذریعے سے ان کو شفا حاصل ہوئی۔ یہاں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شیطان نے دکھ اور آزار سے چھوا، یعنی مجھے جو دکھ اور آزار جو تکلیف پہنچی ہے اس کا ذریعہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہاں پر دکھ اور آزار کو کدھر منسوب کیا گیا؟ ایوب علیہ السلام نے کدھر منسوب کیا؟ شیاطین کے طرف، شیطان کے طرف۔ اس کی کیا صورت تھی؟ اس سلسلے میں دو طرح کی تفسیر ہے، اس سلسلے میں دو طرح کی تفسیر ہے، لیکن ایک جو تفسیر ہے، ایک جو وجہ لوگوں نے بیان کی ہے کہ شیطان کیسے ذریعہ بنا، تو اس کے ان لوگوں نے تردید بھی کی مفسرین کرام نے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور دوسری جو تفسیر ہو چکی آگے ایک اور واقعہ آ رہا ہے اگلی آیت کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا، اس کو سامنے رکھ کر جو دوسری تفسیر کی گئی وہی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ مفسرین کرام نے اسی تفسیر کو پسند فرمایا ہے۔ شیطان کے دکھ اور آزار پہنچانے کا مطلب یہ کہ ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی ایک مرتبہ فرشتوں کے ذریعے بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، لہذا ہوا یہ کہ
شیطان نے جب یہ پورا منظر دیکھا کہ ایوب کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے فرشتوں کے سامنے، تو اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گئی، اور حسد پیدا ہونے کی صورت میں اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے تو اتنا تسلط دے، اتنی قوت عطا کر کہ میں ایوب کو آزمائش میں ڈال سکوں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود بھی ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان مقصود تھی۔ اللہ نے اپنے تمام جلیل القدر، اکثر جلیل القدر پیغمبروں کو آزمایا، طرح طرح امتحانات سے ان کی آزمائش کی اس دنیا کے اندر۔ لہذا اللہ کو خود پہلے سے ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، تو آپ نے شیطان کو یہ تسلط، اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی تسلط عطا فرما دی۔ لہذا ہوا یہ کہ اس نے اس تسلط کو حاصل کر کے سلیمان علیہ السلام کو اس نے تکلیف پہنچائی، اور وہ ان کو اس طرح کر دیا، ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوا، ان کے خود کے فیملی اور خاندان کے لوگ ہی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایک تفسیر بیان کی گئی ہے، مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یعنی شیطان میرے دکھ اور آزار کا ذریعہ۔ لیکن اس تفسیر کی تردید اس طور پر کی گئی کہ قرآن ہی سے یہ بات صریح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ شیاطین کا تسلط انبیاء کرام پر نہیں چل سکتا ہے، انبیاء کرام شیاطین کے تسلط سے محفوظ رہتے ہیں۔ لہذا پھر شیطان کے دکھ اور آزار کے ذریعہ بننے کا کیا مطلب ہے، وہ آگے والی جب آیت آئے گی اس سے جب اس کو جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں، یہ ساری تفصیل اس ٹکڑے کی سمجھ میں آ جائے گی۔ لہذا یہاں اللہ نے ان سے کیا کہا، پہلے تو ان کو یہ علاج بتایا کہ اپنے پیر کو مارو زمین پر اور اس سے جو پانی نکلے گا اس کو استعمال کرو، چنانچہ انہوں نے وہی استعمال کیا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے ان کو ان کی بیوی بھی واپس لوٹا کر پیش کر دیا، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور جتنے ان کے پہلے سے پوتے پوتیاں اور اولاد تھیں اتنے ہی اور تعداد میں ان کو ہم نے عطا فرما دیا، یعنی بہت زیادہ برکت ان کے خاندان اور نسل کے اندر پھر ہوئی۔ ایک بات یہاں پر اور ہے کہ آپ واقعات سنے ہوں گے جس میں یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایوب السلام کو جو بیماری تھی وہ ایسی تھی کہ ان کے جسم کے اندر، پورے جسم کے اندر پھوڑا ہو گیا تھا، پورے جسم کے اندر پھنسی پھوڑا ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان سے گھن محسوس ہونے لگا، جس کی وجہ سے ان کے بال بچے ان سے دور ہو گئے۔ تو اس کی بھی لوگوں نے تردید کی۔ قرآن نے خود صراحت نہیں کی ہے کہ ایوب علیہ السلام کو کون سی بیماری ہوئی تھی، لیکن کوئی سخت ترین بیماری ہوئی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں نے تردید کی ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی حالت کے اندر بھی مبتلا نہیں کرتے ہیں جس سے عام لوگوں کو ان سے کیا ہونے لگے، گھن ہونے لگے، کیونکہ عام طور پر تو انبیاء مرجع الخلائق ہوتے ہیں، انبیاء کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا۔ اگر انبیاء کے اندر یہ ایسی بیماری ہو جس سے لوگ ان سے دور بھاگیں گے تو تبلیغ کے اندر یہ بیماری کیا بنے گی، رکاوٹ بنے گی۔ اگر لوگوں کو کسی سے گھن ہو جائے کہ سامنے والا عجیب و غریب ہے، اس سے مت ملو، بہت گندا رہتا ہے، بہت عجیب و غریب ہے، بہت بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، جب گھن پیدا ہو تو انسان اس کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو ایسی بیماری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ لہذا اس کی بھی اکثر مفسرین کرام نے تردید کی ہے کہ کون سی بیماری تھی۔ بس قرآن نے کہا کہ وہ ایک سخت ترین بیماری کے اندر مبتلا تھے، تو بس ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ کوئی سخت ترین مرض ان کو لاحق ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی آل و اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لہذا کیوں، رحمۃ منا و ذکریٰ لاولی الالباب، یہ ساری آزمائش اس لیے ہوئی تاکہ ہماری رحمت ایوب کو حاصل ہو اور عقل والوں کو نصیحت حاصل ہو۔ عقل والوں کے لیے نصیحت کیا، میں نے آپ کو بتلا دیا ابھی کہ اگر انسان آزمائش سے گزر رہا ہے تو اسے صبر کا دامن ایوب علیہ السلام کی طرح، یعنی صبر ایوب مشہور ہے، ایک لمبے وقت تک انہوں نے صبر کیا اور اپنی زبان پر شکوہ انہوں نے نہیں لایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتے رہے، ان سے رجوع کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے نجات دی اور وہ کامیاب ہو کر دنیا کے سامنے پھر سے ظاہر ہوئے۔ اللہ نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ ہاں، یہ جو آیت آ رہی ہے اس سے ابھی مسنی الشیطان بنصب وعذاب کی تفسیر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کہا اللہ نے کہ اے ایوب اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا اٹھاؤ اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، قسم نہ توڑو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
کہ ایوب علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تنکوں کا ایک مٹھا ہاتھ میں اٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ ہوا یہ تھا، دیکھو ابھی اوپر جو آیت آئی جس میں کہا گیا نا کہ مسنی شیطان بنصب و عذاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شیطان نے دکھ اور آزار کے اندر مبتلا کر دیا ہے، میں انہیں اس کی وجہ سے ان تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جب ایوب علیہ السلام کی بیماری کا دور گزر رہا تھا اور ان کے سارے بچے چھوڑ کر چلے گئے، صرف ان کے ساتھ کون رہا؟ ان کی وفادار بیوی۔ تو ان کی بیوی اپنے شوہر کے علاج و معالجہ کے سلسلے میں فکر مند رہتی تھی۔ بھائی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے جو تیماردار ہوتے ہیں وہ کس فکر میں زیادہ رہتے ہیں کہ کیسے میرے بیمار کو شفا حاصل ہو جائے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی اس فکر کے اندر ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ہوا یہ کہ شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا ایک طبیب کی شکل میں۔ شیطان ایوب علیہ السلام کی بیوی کے سامنے آیا ایک طبیب اور ڈاکٹر اور ایک معالج کی شکل میں، اور جب ایک معالج ملتا ہے تو آدمی سب سے پہلے اس کے سامنے کیا کہتا ہے؟ بیمار کا رشتہ دار، کہ بھائی دیکھیے میرے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے میری فلاں کو فلاں رشتہ دار کو کیا ہے، سخت ترین بیماری، کوئی علاج بتلا دیجیے۔ آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، سامنے ڈاکٹر آ جائے تو فوراً آدمی مشورہ لیتا ہے۔ تو طبیب جب ظاہر ہوا وہ طبیب کی شکل میں، تو سلیمان ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو میرا شوہر بہت زیادہ بیمار ہے، ان کے علاج کی وہ تجویز فرمائی، اور شیطان نے ان کے سامنے ظاہر کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ تو اس طبیب نے کہا، جو کچھ اصل میں کیا تھا، شیطان تھا، کہ دیکھو میں تمہارے شوہر کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ بولی کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو تم یہ کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے میرے شوہر کو شفا دی۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو تمہیں کیا کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے، اس ڈاکٹر نے میرے شوہر کو شفا دی ہے، اس کی وجہ سے یہ کیا ہوئے ہیں؟ صحت مند ہوئے ہیں، ان کی صحت بحال ہوئی ہے۔ یعنی وہ دیکھیے یہ کہنا اسباب کے درجے میں کہا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز، پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، تو پانی کے اندر تو پیاس بجھانے کی طاقت نہیں ہے، پیاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے بجھی ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن پانی ذریعہ بنتا ہے، ویسے ہی طبیب بھی ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اصل میں شیطان کا مقصد یہ تھا کہ اس جملے کے ذریعے سے ان کے اندر شرک کی بو پیدا کر دی جائے، کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ اصل شفا دینے والی ذات یہ ڈاکٹر، یہ طبیب ہے، وہ یہ ان سے کہلوانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کے پاس لوٹے، ایوب علیہ السلام کے پاس، ان سے یہ سارا تذکرہ کیا کہ آج ایک طبیب سے میری ملاقات ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا، لیکن اس نے میرے سامنے شرط رکھی ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس نے آپ کو ٹھیک کیا۔ ایوب علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، اور ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ دیکھو میری اس حالت میں یہ شیطان کا اتنی طاقت ہو گئی کہ اس نے میری بیوی تک رسائی کر دی، اور یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کو شرک کے اندر مبتلا کر دے۔ اس کی وجہ سے ایوب علیہ السلام کو کیا ہوئی؟ تکلیف پہنچی کہ دیکھو شیطان کو کتنا موقع مل گیا، آج میں بیمار ہوں تو میری اس بیماری کو ہی میری بیوی کو شرک کے اندر مبتلا کرنے کا وہ ذریعہ بنا رہا ہے، اس کے لیے فتنے کا سامان تیار کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ایوب علیہ السلام کو کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس موقع پر قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ قسم یہ کھائی کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں گا اور شیطان کو چھوڑو، تم یہ کیسے سوچ تم نے کیسے لی؟ تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی کہ اس طرح کی بات تم کہہ بھی سکتی ہو؟ تمہارا میلان بھی، کیونکہ دیکھیے شوہر بیمار ہے نا، تو آدمی اس وقت دیکھتے نہیں ہیں آپ ہاسپٹل کے باہر یا جس مزار پر لے جائے اس مزار پر پہنچ جائیں گے لوگ، جس کی قبر پر کھڑا کر دیں، جس کو بابا بنا کر پیش کر دیں گے اس بابے کے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے بیٹے کا شفا ہے، فوراً لوگ اس کے علاج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کا شوہر بیمار تھا اور سخت ترین مرض کے اندر مبتلا تھا، ایک لمبے وقت سے مبتلا تھا، تو اب وہ یہ سمجھ ان کے دل کے اندر بھی تھوڑا سا میلان پیدا ہونے لگا کہ یار اگر اس طرح ہو جائے گا تو بہتر ہے اس طرح۔ لیکن وہ اپنے شوہر سے مشورہ کرنے آ گئی کہ دیکھیے اس طرح کی باتیں کہہ رہا۔ تو ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، کہہ رہے یار یہ شیطان تو بڑا خطرناک نکلا ہے، میری بیوی تک پہنچ گیا، میری بیوی کے دل کے اندر وہ میلان پیدا کر رہا ہے کہ اس طرح کی بات وہ کہہ دے۔ تو وہ اس وقت قسم کھائی انہوں نے۔ کیا قسم کھائی؟ قسم کھائی کہ میں جب صحت مند ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 قمچیاں ماروں گا، 100 چھڑی میں کس کو ماروں گا؟ تمہیں ماروں گا۔ تم نے یہ سوچ کیسے لیا؟ یعنی تمہارے ذہن میں اس طرح کا خیال گزرنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ تم اس طرح کی بات کرو، یعنی تم آ کے مشورہ کرو، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے ذہن میں اس طرح کی بات گزر رہی ہے۔ اس سے اس
واقعے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے دارالعلوم دیوبند کا، ایک اکابر کا ہی واقعہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی کام ہے جو بالکل غلط ہے، شرک ہے، ویسے موقع پر اگر آپ کو اس طرح کے کام کے اندر یا بالکل حرام کام ہے، آپ کو اس کام کی دعوت دی جا رہی ہے، تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ کہ آپ مشورہ تک کے بھی مہلت مت لیجیے، بلکہ فوراً اس کو رد کیجیے، فوراً اس کو رد کیجیے۔ یعنی ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم کو کہیں نوکری مل رہی تھی، یہ آزادی کے بعد کی بات ہے، تو ان لوگوں نے یہ درخواست کی، اس سے کہا کہ آپ کو ہم نوکری اس شرط پر دیں گے کہ آپ کو داڑھی اپنی موڑنی ہوگی اس جاب کے لیے۔ بہت سارا جاب ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ آپ کو بالکل صفا چٹ کر کے آنا ہوتا ہے وہاں پر، بالکل داڑھی واڑی صاف کر کے، تو اس طرح کی نوکری کا اس کو آفر ہوا، تو اس نے دارالعلوم دیوبند میں ایک سوال نامہ فتویٰ وہ طلب کیا دارالعلوم دیوبند سے کہ مجھے اس طرح کی ایک نوکری مل رہی جس میں مجھے یہ داڑھی کاٹنے کو کہا جا رہا، اور اس نے کچھ مشورہ مانگا کہ بہت سے لوگوں کی رائے ہے، جیسے خود ایک بہت سے ایسی جماعتیں ہیں یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی رائے ہوتی ہے کہ داڑھی آپ خسخسی رکھ سکتے ہیں، داڑھی ایک مشت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، داڑھی کو آپ کاٹ کر رکھیں، تو اس کا اس نے حوالہ بھی دیا اس فتوے کے اندر، اس سوال کے اندر، اور اپنے اکابر سے اس نے مشورہ کیا کہ اس طرح کا جاب میں داڑھی کاٹ کر حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جب وہ دارالفتہ میں پہنچا، اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، دارالعلوم کے شیخ الحدیث نے، ان کے سامنے جب یہ سوال نامہ پیش کیا گیا تو وہ آگ بگولا ہو کے کہے کہ یہ مشورہ کیوں کر رہا ہے، یہ اس کو تو فوراً رد کر دینا چاہیے تھا، یعنی مشورہ کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ یعنی اگر آپ کے اولاد کو یا آپ کو کہیں پر کیا ہو رہا ہے، کسی حرام کام کی دعوت دی جا رہی ہے یا ایسے کام کی دعوت دی جائے جس کے اندر شرک کی آزمائش ہے، ابتلا ہے، تو آپ یہ موقع ہی مت لیجیے کہ میں اپنے والد سے یا اپنے دوستوں سے یا اپنے امام صاحب سے، اپنے مولوی صاحب سے مشورہ کروں گا، بلکہ فوراً یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ایسے موقع پر فوراً آپ کیا کیجیے، اس کو رد کیجیے۔ وہاں یہ دیکھیے یہاں پہ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسے سوچ کیسے لی، میری صحت کو لے کر شیطان تمہیں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہ رہا تھا اور تم آ کر مجھ سے مشورہ بھی کرے، تمہیں تو فوراً اسی وقت رد کر دینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں کبھی کہہ نہیں سکتی ہوں۔ تو ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کہا قسم کھائی کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تمہیں 100 قمچیاں ماروں گا۔ اب جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اللہ نے ان کو صحت دے دی، تو اب ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ ارے بھائی اتنی وفادار بیوی اس بیماری کی حالت میں جب مجھے سب کوئی چھوڑ کر چلا گیا، یہ مجھے نہیں چھوڑی، اور پوری بیماری کی حالت میں اس نے میری تیمارداری کی، میری خدمت کی، اب میں اس کو، اس وقت تو میں نے بیماری کی حالت میں قسم کھا لی تھی کہ میں اس کو کیا کروں گا، 100 چھڑی ماروں گا، 100 قمچیاں ماروں گا۔ اب اگر میں یہ کام نہیں کروں تو قسم توڑنا لازم آئے گا، قسم کا کفارہ مجھے دینا ہوگا، اور اگر میں یہ کام کروں تو میری بیوی کو تکلیف پہنچے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ایوب علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے لیے راستہ نکلایا، کہا دیکھو ارے بھائی تم نے کیا قسم کھائی ہے، تم نے یہ قسم کھائی ہے کہ تم اس کو 100 قمچیاں مارو گے، لہذا ایسا کرو کہ تم اس عمل کو انجام دو، اور کیسے دو گے میں بتلاتا ہوں۔ وہ یہ کرو کہ تم نے یہ تو نہیں نا قسم کھائی کہ میں بڑی بڑی قمچیوں سے اس کو ماروں گا، قمچیوں سے مارنے کی قسم کھائی، لہٰذا 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنا لو، 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنا لو، اس مٹھے کو ہاتھ میں لے لو اور ہلکے سے ان کے جسم کے اندر پھینک مارو، تو 100 قمچیاں مارنا بھی ہو جائے گا اور قسم بھی تمہارا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اللہ نے راستہ کس کو بتلایا؟ ایوب علیہ السلام۔ کہا دیکھو خود بیدک ذخصا، اپنے ہاتھ میں 100 قمچیاں لو اور فضرب بھی، اس سے اس کو مار دو، ولا تحنس، اور قسم نہ توڑو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ پورا واقعہ یہ ہے شیطان کی طرف سے ان کو تکلیف کا پہنچنا، اور پھر جو انہوں نے قسم کھائی تھی اس قسم کو پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ راستہ بتلایا گیا۔ اسی آیت کے ذریعے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہو کہ اس کام کے اندر ہیلہ اختیار کرنے کی گنجائش ہو، بشرطے کہ ہیلہ اختیار کرنے سے شریعت کا جو اصل تقاضا ہے وہ باطل نہ ہو رہا ہو اور شریعت کے خلاف کوئی کام انجام دینے کا ذریعہ وہ نہ بن رہا ہو، تو پھر ہیلہ کا استعمال بھی جائز ہے۔ یعنی ہیلہ اختیار کرنا بھی کیا ہے، بہت سی مرتبہ ہیلہ اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی دیکھیے، لیکن میں نے کیا کہا، ہیلہ بھی آپ کوئی بات آپ نے کہی یا کوئی حکم ہے، اس حکم پہ عمل کرنے کا آپ کو ایسا راستہ نکالنا ہے جس سے حکم پر عمل بھی ہو جائے اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہیلہ اختیار کرنا۔ تو ہیلہ اختیار کرنے کی اجازت شریعت دیتا ہے، لیکن بشرطے کہ ہیلہ اختیار کرنے سے شریعت کا جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو رہا ہو۔ جیسے
اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور زکوٰۃ حکم اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو جب تم صاحب نصاب ہو اور نصاب پر سال گزر جائے گا تب تمہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ حیلہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سال پورا ہونے کا وقت آیا تو 1 سال اپنی ملکیت میں رکھنے سے پہلے اپنے اس مال کا مالک اپنی بیوی کو بنا دیتے ہیں۔ اب بیوی آج صاحب نصاب ہوئی، 1 سال کے بعد اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہوگا، 10-11 مہینہ گزرتے بیوی سارے مال کا مالک اس کو بنا دیتی ہے، شوہر کو بنا دیتی ہے۔ ایسے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ نہ کسی کے اوپر سال گزرے اور نہ کوئی زکوٰۃ دے، تو یہ حیلہ ناجائز ہے۔ یہ حیلہ کیا ہے بھئی؟ مسئلے کے روح سے تو زکوٰۃ واجب ہوگا نہیں، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال بھر گزرنا ضروری ہے، اور سال بھر اس کی ملکیت میں نصاب باقی نہیں رہا، بلکہ یہ تو آج قلندر ہو گئی، بالکل مفلس ہو گئی۔ تو شریعت نے کہا کہ اس سے کیا ہو رہا، اصل جو مقصد ہے شریعت کا کیا ہے؟ شریعت زکوٰۃ واجب کر کے اصل مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو فائدہ پہنچے، تمہارا مال پاک ہو، تمہارا مال محفوظ ہو۔ شریعت کے اس اہم مقصد کو آپ فوت کر رہے ہیں، لہذا ایسا حیلہ جائز نہیں ہے۔ اور بہت ساری حیلہ، جیسے دیکھیے زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ کون خرچ کر سکتا ہے؟ جو ضرورت مند ہے اس کو آپ دیں گے، ہے نا۔ اب مدرسے میں آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، اب بہت سی مرتبہ مدرسے میں کچھ ایسے کام کی ضرورت پڑ جاتی ہے جن کاموں کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا ہے، اب پیسہ زکوٰۃ کا پڑا ہوا ہے فنڈ کے اندر، اب کیسے وہ کام کیا جائے؟ تو ایسے موقع پر مدرسوں کے اندر بھی حیلہ سے کام لیا جاتا ہے۔ حیلہ سے اس طور پر کام لیا جاتا ہے کہ جو بچے جن کے لیے زکوٰۃ لے کر لایا گیا وصول کر کے، ان بچوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ تمہارا پیسہ ہے زکوٰۃ کا، یہ تم اپنے ہاتھ میں لے لو، تم اس کے مالک بن گئے، اور اب مدرسے کو ضرورت ہے تو تم اگر مدرسے کو یہ پیسہ ہدیہ کر دو گے تو مدرسہ اپنے فلاں کام میں اس کو لگا لے گا۔ لہذا ہوتا یہ کہ بچوں کو بلایا جاتا ہے، اس روم میں بچے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیش پکڑا جاتا ہے اور یہ نکل کے جاتے ہیں ادھر آفس میں، دوسرا آدمی بیٹھا ہے اس کو جا کر دے دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو دیتے لو بھائی مدرسے کو کسی کام میں ضرورت ہے تو اس کو استعمال کر لو، چونکہ مالک میں ہوں، اب جو چاہے اس میں میں خرچ کر سکتا ہوں۔ یہ حیلہ ہے۔ اس طریقے سے حیلہ کبھی کبھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن تبھی حیلہ استعمال ہوگا جبکہ اس سے شریعت کا کوئی اہم مقصد فوت نہ ہو رہا ہو۔ جیسے یہاں دیکھیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو یہ حیلہ بتلایا کہ 100 چھڑیاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم 100 تنکے کو اٹھا کے ایک مٹھی بنا لو اور ایک مرتبہ مار دو تو 100 چھڑیاں مارنا ثابت ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اے ایوب، ہم نے ایوب کو کیا پایا؟ صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، وہ بہترین بندے تھے، انہ اواب، واقعی وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور آپ ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا تذکرہ کیجئے جو سب کے سب ہاتھ والے اور آنکھ والے تھے۔ ہاتھ والے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے نیک عمل انجام دیا کرتے تھے۔ آنکھ والے ہونے کا مطلب یہ کہ یہ اپنے آنکھوں سے ساری چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، صحیح اور غلط کا امتیاز کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں میں اپنے اعضاء کا بھی استعمال کیا کرتے تھے، یعنی آنکھوں سے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ یہ بہت ساری اس کے یعنی ہاتھ اور آنکھ والا کہہ کر بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا، بہت ساری چیزیں اس سے مراد لے لی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے کئی جگہ بہت تفصیل سے پیش کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی کئی مرتبہ سارے واقعات سنے۔ کہا انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ان سب کو ہم نے ایک خاص کام کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور آخرت کے حقیقی گھر کے یاد کرنے کے لیے۔ یہ سب کے سب کیا تھے؟ حقیقی گھر جو آخرت کا ہے اس کو یاد کرنے والے تھے، اللہ سے لو لگانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے تھے۔ انہی خاص کاموں کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب کے سب ہمارے نزدیک منتخب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ جتنے انبیاء کرام گزرے یہ سب کے سب کیا تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں؟ بہترین لوگوں میں سے تھے، منتخب لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ، اور اے پیغمبر اسماعیل کا، الیسع کا اور ذو الکفل کا بھی تذکرہ کیجیے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب بھی بہترین لوگ تھے۔ ان سب کی تعریف قرآن نے بیان کی، یہ سب کیا تھے؟ اخیار میں سے تھے، نیک لوگ تھے، ایک دم پاکیزہ لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، بہترین انسان یہ سب تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبری کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، نبی اور رسول بنانے کے لیے اللہ نے جن کا انتخاب فرمایا۔ یہاں پر الیسع وذو الکفل دو لوگوں کا تذکرہ آیا۔ ان دو ناموں کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک جگہ اور ہے اس کے علاوہ۔
الیسع کا تذکرہ، ان کا تذکرہ ایک جگہ شاید سورہ انبیاء میں ہے، اور ذوالکفل کا تذکرہ سورہ انعام میں ہے غالباً، انعام اور سورہ انبیاء میں بھی ان دونوں کا تذکرہ آیا ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم نے صرف اتنا ہی کیا ہے۔ قرآن کریم نے الیسع، حضرت الیسع اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ صرف اتنا ہی کیا ہے، باقی ان کی زندگی کی تفصیلات قرآن کریم نے بیان نہیں کیے۔ الیسع کے بارے میں تو لوگوں کی یہ رائے ہے مفسرین کرام کی کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی تھے اور یہ بھی نبی تھے۔ الیاس علیہ السلام کا تذکرہ آیا نا ابھی سورہ صافات میں اس سے پہلے، ہاں، تو ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ ان کے خاندان کے تھے اور یہ ان کے بھائی تھے بلکہ، اور ان کو بھی اللہ نے نبی اور رسول بنایا تھا۔ اور ذوالکفل کے بارے میں اکثر لوگ کی رائے ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی اللہ تھے، یہ بزرگ ترین شخصیت تھے، یہ نبی نہیں تھے۔ ان کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے 2 جگہ کیا ہے۔ وکل من الاخیار، یہ سب کے سب کیا تھے؟ بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کے واقعات کو لوگوں کو سناؤ اور بتلاؤ کہ دیکھو ان کے واقعات کے اندر تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے کہ ان لوگوں نے صبر سے کام لیا، آزمائش ان کی بھی ہوئی، ان لوگوں نے اپنے اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھا، لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کی، مخالفت سے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھی نجات دی اور آخرت میں بھی کامیابی اور نجات انہی کے لیے، اور اس کے بالمقابل جو ان کے مخالفین تھے، جو ان کے انکار کرنے والے تھے، جو ان کو جھٹلانے والے تھے، ان کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے حالات ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اس سے آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آخرکار کامیاب اور غلبہ تو آپ ہی کو حاصل ہونے والا۔ کہ قرآن نے ایک جگہ نے کہا نا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات بالکل لکھ دی ہے کہ غلبہ تو مجھے اور میرے رسولوں اور پیغمبروں کو یہ حاصل ہونے والا ہے۔ لاکھ دنیا ان کی مخالفت کر لے، ان کے خلاف کھڑے ہو جائے، ان کے خلاف بھونکنے کی کوشش کرے، تھوکنے کی کوشش کرے، تھوک آ کر واپس ان کے منہوں پر پڑے گی، انبیاء کرام کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی اور نقص آنے والا نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔